السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ معزز حاضرین مجلس، مہمانان کرام، علماء اعظام اور عزیز طلباء، آج کا پروگرام تقریباً 3 بجے سے شروع ہو کر ابھی رات کا 11 بجنے جا رہا ہے۔ اس کے دوران مختلف ماہرین مضامین آپ کے سامنے تشریف لائے اور اس تعلیمی کانفرنس میں مختلف موضوع اور مختلف مسائل پہ انہوں نے اپنی گفتگو رکھی۔ میں مزید کوئی خاص بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں، تاہم ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام احمد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المفرد۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس حدیث کی امام ترمذی نے روایت کی اپنی صحیح کے اندر، اور انہوں نے حسن صحیح کہا۔ علامہ ناصر الدین البانی محدث اعظم، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موسم میں، موسم برسات میں مختلف پیچیدگیاں، مختلف رکاوٹیں، الجھنیں، موسم کی گڑبڑی، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے توفیق دی، موسم خوشگوار ہوا، پیچیدگیاں دور ہوئی، مسائل حل ہوئے اور پروگرام کا الحمدللہ انعقاد ہو گیا۔ یہ ہماری طالبات، ہمارے طالب، یہ طلبہ جو اس تنظیم، سوسائٹی، اس کے ذمہ دار، اس پروگرام کے منتظمین کے اخلاص کی کہہ لیجئے کہ نتیجہ اور ثمرہ کہ اللہ رب العالمین نے توفیق دیا اور ہمارا پروگرام الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ یہ پروگرام دراصل ایک تعلیمی کانفرنس کا پروگرام تھا۔ تعلیم سے متعلق بحثیں، تعلیم سے متعلق مشورے، تعلیم کے مختلف پہلو اور تعلیم کے اسباب، تعلیم کے زوال کے اسباب اور اس کا حل، ان مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہونی تھی اور الحمدللہ ہوئی۔ دراصل اس پروگرام میں جو گارجن حضرات ہیں، طلباء کے جو سرپرست ہیں، والدین ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری کا یہ احساس دلانا تھا اور طلباء کے اندر حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ یہ مختصر، اب وقت نہیں رہا، پروگرام ختم ہونے ہی کو ہے یا ہو چکا ہے، بس رسماً میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اس ذمہ داری کے اٹھانے کے لائق اور قابل نہیں تھا، لیکن نامعلوم بچوں کا ایک حسن میرے اوپر، ایک نیک خیال کہ میرے اس ناچیز ناتواں کاندھے پہ اس بوجھ کو ڈالا اور میں نے آپ کے سامنے کچھ دیر تک بیٹھا رہا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی رسم کو ادا کرتے ہوئے میں 2-4 لفظ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ جو بچوں کے سرپرست حضرات ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، جہاں بھی آپ ہیں، جو بھی ہیں، کمی ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے، چاہے باپ ہو یا ماں، جو بھی سرپرست ہیں، آپ کی ذمہ داری اس سے ادا نہیں ہو جاتی ہے کہ آپ نے بچے کو جنم دیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا، کپڑے لباس کا انتظام کر دیا، بس آپ سے آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ ہرگز نہیں،
اللہ رب العالمین آپ کے اوپر اس کے علاوہ بھی ذمہ داری عائد کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ کی پیدائش کے بعد بچوں کی پیدائش اور اس کی تربیت، اس کی تعلیم، بچوں کی دیکھ ریکھ، ہر چیز کی ذمہ داری اللہ رب العالمین آپ پر عائد کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے کسی قسم کا ذمہ دار بنایا اور آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا، آپ نے صحیح طریقے سے اس ذمہ داری کو آپ نے نہیں نبھایا، تو یقین جانیے قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث، جس کو اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا اور اس نے صحیح طریقے سے اپنے ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اس نے خیانت کی، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام۔ صحیح بات کو دوسروں تک، تاکہ آپ صحیح بات کو، اللہ رب العالمین کے مقصد کو آپ دنیا والوں تک پہنچا سکے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے، اس علم کے ذریعے نہایت ضروری ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جس پوائنٹ کے لیے میں نے اس بات کو لیا اور قادری صاحب کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ دینی علم، دین سے متعلق، اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق آپ کے پاس بنیادی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس بنیادی علم ہے، آپ آئے دن موبائل میں، نیٹ میں اور مختلف چیزوں کے ذریعے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سنتے رہتے ہیں، معلوم کرتے رہتے ہیں کہ فلاں بے دین ہو گیا، دین سے بددین ہو گیا، دین سے وہ پھر گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اور وہ تعلیم یافتہ ہے، فلاں ہے، یہ وہ ڈگری ہولڈر ہے، وہ سروس یافتہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سے پھرنے کا سبب، مین سبب اور واحد سبب یہ ہے کہ اس کے اندر دین کی تعلیم، بنیادی دین کی تعلیم، اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق اس کو صحیح علم و صحیح یقین نہیں ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت جو نازل کی وہ تعلیم سے متعلق اور اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچاننے سے متعلق۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے دین کی بنیادی اور دین کے جو ارکان ہیں اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ اگر بیان کیا تو تعلیم سے متعلق سب سے پہلی چیز تعلیم، علم ہونا ضروری ہے اللہ کی ذات کے متعلق۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہترین 10 نصیحتیں کی، جس کو اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں بیان کیا سورہ لقمان کے اندر۔ 10 نصیحتیں کی نہایت ضروری اقوال، قیمتی بات ہے جس کو اللہ نے بیان کیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، حدیث اللہ سے بڑھ کے کس کی بات اچھی ہوگی۔ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وہ سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلی بنیادی بات یہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں معلومات ہو، کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اور پھر دین سے متعلق بنیادی چیزیں جو ہے ان کا علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ بچوں کو دین کے بنیادی علوم سے اس کو آراستہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ دنیاوی علوم، اصلی علوم خوب تعلیم دیجئے، اس سے آراستہ کیجئے۔ ضرورت ہے اس زمانے میں جب تک آپ کے پاس چاہے اسلحہ سازی کا علم کیوں نہ ہو، اگر اسلحہ سازی بھی آپ سیکھ رہے ہیں وہ بھی نہایت مفید ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے کو، اپنے ذات کو، اپنے سماج کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کی آپ حفاظت کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی علم آپ کے لیے جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کے عقیدے سے ٹکراؤ نہ ہو۔ صحیح عقیدے سے اگر ٹکراؤ نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ کوئی بھی مفید علم حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور جس کے پاس وہ علم نہیں ہے، جس کے پاس ہے، یقیناً اس سے وہ بہتر ہے۔ لہذا میں یہی گارجن، جتنے بھی گارجن حضرات ہیں، سرپرست حضرات ہیں، والدین ہیں، یقیناً آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخ ہوئی ہے، ہر جگہ کی کامیابی ہے۔ یقیناً آپ دنیا میں بھی عزت پائیں گے، دولت پائیں گے، آخرت میں بھی پائیں گے۔ مرنے کے بعد یہی نیک اولاد ہی آپ کے کام آئیں گے، جو آپ ان کو سکھا کے جائیں گے، اچھے بنا کے جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کو بنیادی تعلیم دیں، پھر اصلی تعلیم ضرور دیں۔ آپ پیچھے نہ رہیں، ہم کو کسی قوم سے پیچھے نہیں رہنا ہے، اور قوم آگے ہم سے سبقت لے گئی اور ہم پیچھے پڑے رہ گئے، جس وجہ سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے کہ ہر ایک کا ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ باقی میں پھر اپنے طلبہ
جو ہمارے عزیز طلباء ہیں ان سے میں ان کی طرف میں متوجہ ہو رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کریں نہایت لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ عام کریں، آپ شاباشی کریں، رات شب بیداری کریں، رات جاگے، آپ محنت سے کام لے، اسی آدمی ملے گا، اسی کو ملے گا، اسی آدمی کو، اسی بچے کو کامیابی کا سراغ مل سکتا ہے جو شب بیداری کرتا ہے۔ ہم فارسی میں ایک کتاب میں چھوٹی کتاب میں پڑھا تھا، خاندان شب بر دل نقش میں صبر، رات کی پڑھائی دل پہ نقشہ ہو جاتا ہے۔ لن تنال العلم الا لن تنال العلم الا بستۃ سونبئ کام تفصیلها ببیانی ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغہ و ارشاد استاد و طول زمانی۔ عزیز طلباء، کوئی بھی چیز بغیر محنت کے آپ پا نہیں سکتے ہیں، اس کو آپ کے لیے انتھک کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے، جبھی جا کے آپ کی کامیابی قدم چومے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہمارے طلباء کے اندر اخلاص پیدا کر، الہ العالمین تو اپنی ذات کو پہچاننے کی اسے توفیق عطا فرما، پھر دنیاوی علوم سے اصل علوم سے اسے آراستہ کر، الہ العالمین اس علم کے ذریعے وہ قوم و ملت کو فائدہ پہنچائے الہ العالمین، اور دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرے الہ العالمین۔ ہمارے گارجن حضرات کے اندر یہ سمجھ اور سوجھ بوجھ عطا کرے الہ العالمین کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، پہلے بنیادی تعلیم دے، دینی تعلیم دے، پھر اس کے بعد اصلی تعلیم دے۔ ان کی تو مدد فرما، غیبی مدد فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔